نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ بعد از حمد و صلاة، معزز محترم بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، آپ کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ جو مکمل ہوا اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اس ماہ مبارک کو مسلمانوں کے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ بنایا اور بہت سارے فضائل اور بخشش کے سامان بنا دیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اسوہ سے ہمیں اس ماہ مبارک کا اہتمام، انصرام کرنے اور اس کی عبادات کو اللہ کے حکم کے مطابق بجا لانے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھا دیا۔ آج میں نماز وطر کے حوالے سے کسی صاحب نے مجھ سے بات کی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج نماز وطر کے حوالے سے مختصر سی بات کریں گے، اور یہ میرا پروگرام عام عوام الناس کے لیے ہے۔ جو اہل علم ہیں وہ تو خود جانتے ہیں، لیکن یہ میں اس سطح پر بات کرنے کی کوشش کروں گا جس پر عام لوگوں کی سمجھ میں بھی صحیح طور پر یہ بات آ سکے اور وہ سمجھ سکیں کہ نماز وطر کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، نماز وطر یہ واجب ہے، اور احادیث مبارکہ میں نماز وطر کے پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو جہاں سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وطر حق ہے اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، اور اسے 3 بار ارشاد فرمایا، یعنی اسی بات کو 3 بار ارشاد فرمایا۔ اور وطر کی نماز جو ہے یہ اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا پڑھنا بھی واجب ہے۔ نماز وطر کو اگر قضا ہو جائے تو پھر قضا کے طور پر پڑھنا بھی واجب ہے، اگرچہ کتنا ہی زمانہ بیت گیا ہو، کتنا زمانہ گزر گیا ہو، نماز وطر کی قضا واجب رہے گی اور اس کو قضا پڑھنا ہی ہوگا۔ کسی نے قصدن قضا کی ہو، یعنی ارادتاً جان بوجھ کر قضا کر دی ہو، یا کسی کی بھولے سے قضا ہو گئی ہو، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے قضا ہو گئی ہو، ہر صورت میں اس کو اسے قضا پڑھنا واجب ہے۔ اور بلا عذر، یعنی کوئی بندہ معذور نہیں، شرعاً وہ معذور قرار نہیں دیا گیا، بغیر عذر کے وہ نماز وطر چھوڑ دے تو سخت گنہگار ہوگا،
سخت گناہگار ہوگا۔ اب رہا یہ کہ نماز وتر جو ہے اس کی رکعات کتنی ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ نماز وتر کی 3 رکعت ہیں۔ نماز وتر واجب ہے اور 3 رکعت ہیں، اور اس میں قعدہ اولا واجب ہے۔ قعدہ اولا سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو درمیان میں ہم 2 رکعت کے بعد التحیات بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو یہ قعدہ اولا اس میں واجب ہے۔ اور اسی طرح ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد یعنی الحمد شریف پوری پڑھ لینے کے بعد کوئی اور سورت ساتھ ملانا بھی واجب ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز وتر واجب، یہ رات کی نماز ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یوں نیت کرتا ہے کہ 3 رکعت نماز وتر واجب اس رات کے منہ طرف قبلہ شریف کے، تو نماز پڑھی تو اللہ ہی کے لیے جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں عام طور پر پڑھنی خاص واسطے اللہ کے، تو وہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اب اس نیت کے ساتھ وہ نماز وتر کی تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑا ہوگا، اور پہلے ثنا، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف اور کوئی اور ساتھ صورت ملائے، پھر رکوع و سجود کرے جس طرح عام طور پر نماز میں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا جب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نماز وتر کی اسی طرح پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ شریف کے سے آغاز کریں گے۔ آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ شریف پڑھ کے تو سورہ فاتحہ سے شروع کر لیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت ساتھ ملائیں، اور پھر رکوع و سجود کریں گے۔ تو اس طرح 2 رکعت ہوں گی، تو جو اس کے بعد 2 رکعت کے بعد جو بیٹھیں گے تو اسے کہتے ہیں قعدہ اولا، اور یہ نماز وتر میں قعدہ اولا واجب ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب قعدہ اولا میں آپ بیٹھے تو اس کے بعد آپ نے التحیات یعنی التحیات للہ والصلوات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک پڑھا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے۔ تو میں چلو یہ لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ تلفظ بھی صحیح ہوں۔ نماز کے جو لفظ ہیں آگے چلیے، یہ 2 رکعت تو ہم نے پڑھنے کا طریقہ عرض کر لیا، تو آگے میں تیسری رکعت میں چلو وہ بھی کوشش کروں گا کہ پڑھ لوں، تاکہ نماز پڑھنے میں تلفظ جو ہیں ان کی ادائیگی کو صحیح کیا جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو جب التحیات بیٹھیں گے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے تشہد ہے، تو تشہد میں انگلی اٹھانے کا جو معاملہ ہے، یہ کوئی کسی طرح اٹھا رہا ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت عاشق مصطفیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا رضی اللہ عنہ ورضا، آپ نے جو تحقیق فرمائی اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کا اس طرح حلقہ بنایا جائے، اور یہ درمیان والی کے ساتھ انگوٹھا ملا لیا جائے، 2 جو انگلیاں ہیں ان کو ہتھیلی کے ساتھ ملا لیا جائے، اور اشہد اللہ پہ انگلی کھڑی کی جائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ انگلی جو ہے وہ گرائی جائے، اور پھر بالکل ہاتھوں کو سیدھا کر کے ساری انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب کر دیا جائے، اور اس طرح گھٹنوں کے اوپر انگلیاں رکھی جائیں۔ تو یہ ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھ کے تو ہم تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ نماز وتر پڑھنے کے طریقے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اب ہم نے التحیات پوری پڑھ کر
یعنی درود شریف نہیں پڑھا اور دعا وغیرہ نہیں پڑھی، بلکہ یہاں تک پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہوئے اور اس طرح کھڑے ہو جانا ہے۔ اور تیسری رکعت میں پہلے قراءت پڑھنی ہے۔ اب میں نے پہلی اور دوسری رکعت میں نہیں پڑھی تھی، لیکن ابھی میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت میں تو ہم جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہوئی ثنا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہو گئی تعوذ، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہوئی تسمیہ۔ یہ تو پہلی رکعت میں ہے۔ لیکن اب ہم جب تیسری کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ نماز وتر ہے، یاد رکھیں۔ تو تیسری رکعت کو آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو الحمد شریف سے شروع کر لیں گے۔ یہ بھی پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی بسم اللہ شریف بھی کسی نے نہیں پڑھی تو تب بھی نماز اس کی درست ہوگی۔ تو کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ شریف، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورہ فاتحہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں تو یوں پڑھ لیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مثال کے طور پر میں نے یہ پڑھی، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا سورہ فاتحہ شریف، اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت ملانا یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد اس قراءت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے آپ نے رکوع نہیں جانا۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد رکوع نہیں جانا، بلکہ قراءت سے فارغ ہوئے تو اب پھر آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یہیں سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ بعض دفعہ لوگ کھول کر تو اس طرح جھٹکا دیتے ہیں نیچے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ بالکل ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو یہیں سے آپ ہاتھ اوپر اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے۔ ہماری بہنیں جو ہیں انہوں نے ہاتھ جو اٹھانے ہوتے ہیں تو وہ بالکل یہ سینے کے برابر ہی اٹھاتی ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے یہیں سے وہ باندھ لیتی ہیں۔ لیکن بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یہ تیسری رکعت ہے، یاد رکھیں، اور یہ نماز وتر ہے۔ اب کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد یعنی اسی طرح ہم نے جس طرح پہلے تکبیر تحریمہ میں یعنی پہلی تکبیر میں جیسے ہم نے ہاتھ باندھے تھے، اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ ہم باندھ لیں گے، اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں یا دوسری تیسری میں باندھے ہوئے تھے۔ اسی طرح ہاتھ باندھ کر پھر ہم پڑھیں گے دعائے قنوت۔ تو دعائے قنوت جو ہے وہ آہستہ پڑھی جائے گی، اگرچہ نماز با جماعت پڑھی جا رہی ہو، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں نماز وتر جب مسجد میں نماز تراویح ہم پڑھتے ہیں تو نماز وتر جو ہے یہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اور عام دنوں میں نماز وتر تنہا پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز وتر اگر جماعت کے ساتھ ہو تو امام بلند آواز سے قراءت پڑھتے ہیں۔ تمام ائمہ یہی کام کرتے ہیں، امام جو ہے وہ بلند آواز سے قراءت پڑھے گا، اور جب تیسری رکعت میں قراءت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر امام بھی اور مقتدی بھی سب آہستہ سے دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اور دعائے قنوت جو ہے اس کا پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس میں امام اور مقتدی دونوں، امام بھی مقتدی بھی، اور منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا، یہ تو امام و مقتدی تک کا معاملہ ہوا، لیکن تنہا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے نماز وتر، تو اس کا بھی حکم اسی طرح ہے کہ دعائے قنوت جو ہے وہ سب جو ہے آہستہ سے پڑھیں گے، اس کا حکم یکساں ہے، یعنی سب کے لیے برابر ہے۔ اور دعائے قنوت آپ پڑھنے کے بعد
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारी मुल्हिक। तो ये दुआए क़ुनूत मैंने इसलिए पढ़ ली कि इसका भी आपको समझ आ जाए, इसके तलफ़्फ़ुज़ को भी आप दुरुस्त फरमा लें कि दुआए क़ुनूत को इस तरह पढ़ना है। और ये रुकू से पहले हाथ कानों तक उठाकर जब हाथ बांधेंगे तो बांधने के बाद फिर दुआए क़ुनूत को पढ़ना है। और दुआए क़ुनूत ये है जो मैंने आपके पढ़ के सुनाई। अब दुआए क़ुनूत अगर किसी को याद न हो, अगर किसी को दुआ क़ुनूत नहीं आती, दुआ क़ुनूत याद नहीं है, तो अब वो शख्स क्या करे जिसे दुआ क़ुनूत याद ना हो या वो पढ़ नहीं सकता। तो उसके लिए ये है कि वो इसकी जगह पर ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जिसे दुआए क़ुनूत याद ना हो, जब तक वो दुआए क़ुनूत याद न कर ले और याद करता रहे, जब तक याद ना हो जाए तब तक ये दुआए क़ुनूत की जगह पर पढ़ते रहें, तो इस तरह आपकी नमाज दुरुस्त होगी। देखें, दीन जो है ये दीन फितरत है और दीन बिल्कुल आसान है। हाँ, जब हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते तो हम इसे मुश्किल समझते हैं, और जब ज़हनी तौर पर हम तैयार हो जाएंगे कि हमने इस पर अमल करना है और जिस इसको याद करना है, तो यकीन जानिए कि फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर आसान है। और जहाँ जहाँ किसी के लिए मुश्किल है, यानी किसी सूरत में यूँ समझ लें कि अभी किसी ने शुरू किया, पहले उसको इसका एहसास नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होगी, तो देखिए आसानी है उसके लिए कि भाई ये याद नहीं है, तो उसकी जगह पर ये दुआ पढ़ ली। अब अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है कि वो ये भी नहीं याद कर सकता, दुआ क़ुनूत भी उसको याद नहीं, कोशिश कर रहा है लेकिन न वो दुआ याद है न ये दुआ याद है, तो अब वो क्या करे? वो 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। कहाँ? दुआए क़ुनूत के मुकाम पर। जब तक दुआए क़ुनूत याद न हो जाए तब तक ये दुआ पढ़ता रहे, ये लफ्ज़ पढ़ता रहे, ये जुमला कहता रहे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अब कोई ऐसा बुजुर्ग है कि इतना भी उसको याद नहीं रहता, ये भी वो नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए ये है कि वो 3 बार या रब या रब्बु या रब्बु या रब, तो या रब ये कह ले 3 मरतबा दुआए क़ुनूत की जगह पर, तो उसकी भी नमाज दुरुस्त होगी। यानी ऐसा शख्स वो दुआए क़ुनूत भी नहीं याद कर सकता और अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया ये दुआ, कुरानी दुआ ये भी नहीं पढ़ सकता, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहना भी याद नहीं रहता, तो इतना ही या रब कह ले 3 मरतबा, तो नमाज उसकी हो जाएगी। तो इस तरह दुआए क़ुनूत की जगह पर अगर किसी को याद नहीं तो ये दुआएं भी पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन कोई बंदा इसको यूँ ना समझ ले कि भाई अगर ये पढ़ी जा सकती हैं तो अब उसको दुआ क़ुनूत को याद करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा ना करे, बल्कि दुआए क़ुनूत को ही याद करे कि उसका पढ़ना नमाज वितर में वाजिब है। अब आ जाइए इसका एक और मसला, और वो ये कि मसबूक, जो मसबूक है वो इमाम के साथ क़ुनूत पढ़े या ना पढ़े, यानी दुआ क़ुनूत मसबूक भी पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो पहले तो ये समझिए कि मसबूक होता कौन है। मसबूक उस शख्स को कहते हैं जो इमाम जब नमाज की नीयत बांध ले और बाज़ रकातें पढ़ चुके, इमाम कुछ रकातें पढ़ चुके, तो फिर जो बंदा आकर इमाम के साथ मिल जाए और आखिर तक इमाम के साथ रहे, वो मसबूक होता है, उसे मसबूक कहते हैं। अब मसबूक जो है वो इमाम के साथ दुआए क़ुनूत पढ़े या ना पढ़े, तो इसका जवाब ये है कि मसबूक
مسبوق جو ہے جب امام کے ساتھ قنوت پڑھ لے تو بعد میں وہ دعائے قنوت نہ پڑھے، اور اگر امام کے ساتھ بندہ مسبوق جو آیا تھا وہ تیسری رکعت میں ہی آ کر شامل ہوا اور اس کو رکوع مل گیا، رکوع میں پہنچ گیا، تیسری رکعت کے رکوع میں آ کر پہنچا اور اس کو رکوع مل گیا، تو اب بعد میں وہ جو بقیہ رکعت جو رہ گئی تھی دو پہلے والی، وہ جب پڑھے گا تو اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکوع کی حالت میں مل جانے سے، رکوع کے اندر جا کر شریک ہو جانے سے، جب اس نے پوری رکعت پا لی ہے تو پوری رکعت میں دعائے قنوت بھی شامل ہے، گویا کہ اس نے دعائے قنوت بھی پا لی ہے۔ یعنی امام نے جو تیسری رکعت پڑھی تھی اس میں دعائے قنوت امام نے پڑھی، اور پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں انہوں نے اپنے طور پر پڑھی، لیکن امام نے پڑھی۔ اب جس شخص نے آ کر تیسری رکعت کے رکوع میں شمولیت اختیار کی ہے، اب وہ شخص جو ہے اس نے رکوع پا لیا تو گویا پوری رکعت پا لی، تو پوری رکعت پا لی تو دعائے قنوت بھی اس نے پا لی، اب وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کو دعائے قنوت جو ہے وہ مل چکی ہے، اب اسے دوبارہ دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، آ جائیے ایک اور بات جو ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر مقتدی نے پوری دعائے قنوت نہیں پڑھی، مقتدی جو امام کے پیچھے کھڑا ہے، امام نے دعائے قنوت پڑھ لی اور مقتدی نے بھی پوری نہیں پڑھی اور امام رکوع میں چلا گیا، تو اب مقتدی کیا کرے؟ کیا وہ بھی رکوع میں چلا جائے یا وہ اپنی دعائے قنوت مکمل کر کے پڑھنے کے بعد وہ رکوع میں جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں مقتدی امام کا ساتھ دے گا، مقتدی امام کا ساتھ دے، یعنی امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے، تو جب امام رکوع میں چلا گیا تو یہ مقتدی خود بھی رکوع میں چلا جائے اور دعائے قنوت جہاں تک پڑھ چکا تھا ٹھیک، باقی وہ ترک کر دے، تو اس طرح نماز وتر جو ہے اس میں شامل ہوا اور اس کی نماز بالکل درست ہوئی۔ اب یہ نماز وتر جو ہے یہ کوئی بندہ تنہا پڑھے تب بھی، یعنی اکیلا پڑھے، منفرد ہو تب بھی اس کا یہی حکم اسی طرح ہوگا جس طرح پڑھنے کا طریقہ میں نے عرض کیا ہے۔ جو امام کے ساتھ جو کچھ ڈیفرنس ہے وہ تو میں نے عرض کر دیا، لیکن امام، مقتدی یا منفرد تینوں کے لیے اس میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا یہ واجب رہے گا، اور دعائے قنوت کا پڑھنا بھی سب کے لیے واجب ہوگا۔ تو یہ نماز وتر پڑھنے کا طریقہ ہے اور اس طرح ہم نماز وتر ادا کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے تمام احکام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سمجھنے کے بعد پھر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ، یعنی نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کا لحاظ کر کے ان کو صحیح طور پر ادا کرتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں، بہنوں، دوستوں، احباب کے سب کے اللہ تعالیٰ روزے قبول فرمائے۔ اور آج کل چونکہ کچھ آپ جانتے ہیں کہ وائرس کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے پرابلمز ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کے اگر 2-4 آدمی ہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یا جماعت بھی جو اہل ہیں اس کے کروا لیتے ہیں، تو وہ تو نماز وتر جماعت سے پڑھ رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ تنہا، تو جس صورت میں بھی جہاں کہیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ نماز ادا کریں، اور آپ قطعاً سستی نہ فرمائیں نماز پڑھ کے، تو اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور تمام اہل ایمان کے لیے بھی، اور پھر تمام انسانوں کے لیے آپ اس کرونا وائرس سے حفاظت کی اور
نور ایمان کی ہدایت کی دعا فرماتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی کم و بیش تو ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ پھر آپ سے اسی وقت یہ جو رمضان المبارک کے ایام ہیں ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی ٹائم چینج ہوگا تو پھر ہم اس پر بھی بات کر لیں گے، لیکن تقریباً 8 بجے آپ سے پھر کسی اور موضوع پر بات کریں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور تمام اہل ایمان کو بھی یاد رکھیے اور تمام اپنے پیاروں کو یاد رکھیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔